نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھی ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا. ہمارا موضوع گفتگو شان و عظمت رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کا قرآن و سنت میں تصور. پچھلے جمعۃ مبارک میں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت، اور رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں اطاعت کا حکم دیا، اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر بھی کیا. اسی طرح پچھلے جمعہ مبارک میں اس کا بھی مفصلاً بیان ہوا کہ حضور کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے. رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی رضا کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا کو بھی بیان کیا. اور پچھلے جمعہ مبارک میں جہاں جمعہ کے اختتام پر جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی جس کا بیان ہوا، اس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول تمہارے ولی ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں، تمہاری حفاظت فرمانے والے ہیں، تمہارے نگہبان ہیں، تمہارے وارث ہیں. چونکہ آج ہمارا تعلق جو ہے وہ قرآن و سنت سے کمزور ہے، جس کی وجہ سے نئے نئے فتنے جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں، اور ان فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ جہاں اللہ کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کر دیا جائے، یا پھر اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا جو ہے وہ بیان کر دیا جائے، تو فوراً جو ہے وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے اور کیا جاتا ہے. اور پھر انتہا یہ کہ یہ بات شرک تک چلی جاتی ہے، جس سے مسلمانوں کو جو ہے وہ مشرک قرار دیا جا رہا ہے، اور جو قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات ہیں ان سے ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ دور ہٹایا جا رہا ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں رب تعالیٰ نے اپنا ولی ہونا بھی بیان کیا اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے ولی ہونے کا بھی بیان کیا. کہ اللہ نبی وارث، اگر آپ کہیں تو ممکن ہے کہ آپ پہ جو ہے وہ شرک کا فتویٰ صادر کر دیا جائے کہ جی یہ شرکیہ جملہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اب اس کو قرآن تو خود بیان کر رہا ہے. قرآن مجید میں رب تعالیٰ شاہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ کیا ہے؟ ولی، وارث ہے، نگہبان ہے، مددگار ہے. مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے وہ بالکل واضح ہے. یہ یاد رکھ لیں کہ جہاں اللہ کے ولی ہونے کا ذکر ہے
وہ ذاتی ہے، اور جہاں اس کے نبی کے ولی ہونے کا ذکر ہوگا یا مومنین کے ولی ہونے کا ذکر ہوگا تو وہ رب کی عطا ہے. بس یہ فرق جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھے، یہ عقیدہ صحیح ہے. اگر ہم احادیث کو کھنگالیں تو ہر بات خود بخود واضح ہوتی چلی جائے گی. جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، مجموع الزوائد، سنن دارقطنی، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ. اب یہاں پہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کا کوئی ولی و وارث نہ ہو. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کا ولی و وارث ہوں. جس کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، اس کی مدد کرنے والا اللہ اور اس کا رسول ہے. اس کے وارث اللہ اور اس کے رسول ہیں. اب اس حدیث مبارکہ میں دیکھ لیں، آئے تو میں نے پڑھ لی، اب اس حدیث مبارکہ میں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو بھی جوڑ رہے ہیں، اپنا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ اللہ بھی ولی ہے اور اس کا رسول بھی ولی ہے. اللہ بھی وارث ہے، اس کا رسول بھی وارث ہے. اللہ بھی حفاظت فرمانے والا ہے، اس کا رسول بھی حفاظت فرمانے والا ہے. اللہ بھی نگہبان ہے، اس کا رسول بھی نگہبان ہے. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب خود آپ جو ہے وہ سوچیں کہ کس کا عقیدہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کس کا عقیدہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. کون گمراہی کی طرف چل رہا ہے اور کس کا جو ہے وہ عقیدہ صحیح حق کا ہے. اگر شرک کا شائبہ اور اس کا اظہار کیا جائے تو میرا سوال یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ، تو یہ شرک کہاں تک جا رہا ہے کوئی مائی کا لال شرک قرار دینے والا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب اللہ اور اس کے رسول کو ولی ماننا، اللہ اور اس کے رسول کو حفاظت کرنے والا ماننا، اللہ اور رسول کو مددگار ماننا، جاننا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ توحید ہے یا شرک ہے؟ آپ سن رہے ہیں، آپ بولیں یہ توحید ہے یا شرک ہے؟ یہ توحید ہے. کس نے توحید بیان کی ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے. بھائی آپ اپنی ریسرچ اور تحقیق کے ساتھ رب کو ایک مان لیں، آپ مسلمان نہیں بن سکتے. آپ چاند تک پہنچ جائیں، جتنے سیارے موجود ہیں وہاں سے ہو کے آپ واپس آ جائیں، کائنات ارضی کی ساری تحقیقات کر کے گئے، ہاں ایک خدا ضرور ہے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، آپ مسلمان نہیں ہیں. اس لیے کہ عقیدہ توحید قل هو اللہ احد سے بنتا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. واسطہ مصطفیٰ کے بغیر عقیدہ توحید نہیں بنتا. تو یہاں تو تاجدار کائنات صلی اللہ
اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ رسول مولا من لا مولا لہ. تو یہ تو اصل توحید ہے، اور جو توحید کا درس ہمیں دیا جا رہا ہے یہ اوریجنل توحید نہیں ہے. امام مناوی شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں، اسی حدیث کی شرح میں، بہت بڑے امام اور محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں اے حافظ اللہ حافظ لہ، جس کا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں اللہ اور اس کا رسول اس کی حفاظت کرنے والا نہیں. یہ محدثین بھی یہی بیان کرتے ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے ہاں تشریف لے گئے. جب یتیم بچے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار فرماتے ہیں کہ ہماری ماں نے ہماری یتیمی کی شکایت جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی کہ ان کے والد جو ہے وہ شہید ہو گئے، بچے اب جو ہے وہ یتیم ہو گئے ہیں. اس روایت کو مسند احمد بن حنبل، امام طبرانی نے، ابن عساکر نے بھی اس کو روایت کیا ہے. تو جب شکایت کی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تخافین علی، ان بچوں کے حوالے سے آپ پریشان ہو، ان کے مستقبل کے حوالے سے کہ یہ یتیم ہو گئے، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ وَأَنَا وَلِيُّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں دنیا میں بھی ان کا ولی ہوں، مددگار ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، نگہبان ہوں، وارث ہوں، اور آخرت میں بھی میں ان کا نگہبان و وارث ہوں. یہ دوسری روایت میں نقل کر رہا ہوں جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر طیار کے بیٹوں کی حفاظت اور وراثت کا ذکر کریں کہ میں ان کا وارث ہوں، میں ان کا نگہبان ہوں، میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں. تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے روایت کو نقل کیا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، جو میرے کسی صحابی کو گالی دے، برا کہے، برے الفاظ میں یاد کرے میرے کسی صحابی کو، حضور شاہ فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو. اس لیے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے حضور کی سنگت کو اختیار کیا، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، جو حضور علیہ السلام کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا کرتے تھے، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنا کرتے تھے، جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کیا، جنہوں نے وحی کو اترتے ہوئے بھی دیکھا، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے، یہ وہ نفوس قدسیہ ہے. مطلب کسی صحابی کی شان میں جو بھی گستاخی کرے، جو برا کہے، اس پر خدا کی لعنت ہو. اور آگے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ حَفَظَنِ فِيهِمْ فَإِنَّ أَحْفِظُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو ان کے معاملے میں میرا لحاظ رکھے، یعنی میرے تعلق کو دیکھے کہ ان کا تعلق میرے ساتھ تھا، یہ میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، یہ میرے ساتھ کھاتے پیتے تھے، یہ مجھے دیکھتے تھے، جو میرا لحاظ رکھے میں روز قیامت اس کا نگہبان ہوں، اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. روز قیامت میں اس کا وارث بنوں گا، میں اس کا ولی و مددگار بنوں گا. میں حدیثیں نقل کر رہا ہوں، یہ میری چوتھی روایت ہے، اور پچھلے جمعہ مبارک میں میں نے 3 روایات نقل کی تھی. آج آپ کہہ کے دیکھیں یا رسول اللہ مدد.
یوٹیوب پہ جا کر دیکھ لیں آپ, کھولے کلپس, وہاں پہ کیا کیا جو ہے وہ واقعات جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ شرک ہے, یہ توحید کے خلاف ہے. جو توحید تم سکھانا چاہتے ہو, جب ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ توحید ہمیں نظر نہیں آتی. توحید کا اصل درس دینے والے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں توحید تو سکھائی حضور نے. جب تک قرآن و سنت کا دامن نہیں تھاما جائے گا, اور 1400 سال میں جو قرآن و سنت کو سمجھا گیا پورا لنک حضور علیہ السلام تک نہیں ہوگا, وہ بندہ جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا. جب اس کی سند, اس کا چین جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا, ہر معاملے میں اسی کا عقیدہ صحیح ہے. اب اسی طرح آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے, اولاد کی نعمت ہے, مال و دولت ہے, خوشیاں ہیں. کیا ہم آج یہ کہتے ہیں کہ یہ نعمت اللہ اور اس کے رسول کی عطا ہے؟ کہتے ہیں ہم. دیکھ لیں کتنی گرد پڑ رہی ہے. اور اگر آپ کہہ دیں تو ممکن ہے سننے والا دوسرا کہے گا اللہ کی عطا کو یہ کیا کر رہے ہیں. ایسا ہے یا کہ نہیں ہے؟ سنو قرآن کیا کہتا ہے. قرآن مجید سورہ توبہ پڑھے, قرآن مجید کو ورس 74. میں حوالے بھی دے رہا ہوں, جا کے قرآن پڑھے, حدیث میں حوالے دے رہا ہوں. قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. ان منافقین کو کیا برا لگا, یہی نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا, بس یہی برا لگا انہیں. کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں جو ہے وہ غنی کر دیا, انہیں مال و دولت عطا کیا, انہیں ایمان عطا کیا. یہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. اور دوسری آیت سورہ توبہ ورس 59 وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اگرچہ وہ اس چیز سے راضی ہو جائیں جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے. یہاں دیکھ لیں, اب عطا اللہ اور اس کے رسول کی ہے, عطا اللہ اور اس کے رسول نے. کاش یہ راضی ہو جاتے, وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ, اور پھر کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے. ہے اللہ اور اس کے رسول کی عطا, اور جب اللہ اور اس کے رسول کی عطا مل جائے تو پھر کیا کہ حسبنا اللہ, ہمیں اللہ کافی ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج صرف یہ ہو رہا ہے حسبنا اللہ, اللہ کافی ہے, اور اللہ اس کا رسول نہیں کہتے نہیں یہ نہیں کرنا. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو قرآن کی آدھی آیت پہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اور آدھی چھوڑ رہے ہیں, جو آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے اس کو لے رہے ہیں, اور جس میں اللہ اور اس کے رسول کی عطا کا ذکر کیا گیا اس کو آپ جو ہے وہ نہیں لے. آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ, ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں میں. اب حضور غنی فرماتے ہیں, حضور عطا فرماتے ہیں, اور حضور کی عطاؤں کو اگر سمجھنا ہو تو حدیثوں کو سمجھیں, قرآن کو پڑھیں. بخاری شریف کتاب الزکات میں آتا ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ روایت کو نقل کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں, کیونکہ آج اگر کہا جائے مجھے اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا, میرے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی عطا ہے, ممکن ہے آپ کو شک میں ڈال دیا جائے. سنیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ينتظر ابن جبیر الا انه كان فقيرا
یہ ابن جمیل کو کیا ہو گیا کہ یہ فقیر تھا، تنگ دست تھا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرے الفاظ مشکل تو نہیں ہیں۔ غنی کر رہا ہے کون؟ اللہ اور اس کا رسول۔ عطا کون کر رہا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول۔ اور یہ خود کیا کون فرما رہا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ یعنی عطا میں بھی قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو رب تعالیٰ جو ہے اپنے رسول کو ساتھ ملا رہا ہے، اور جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو ملاتے ہیں۔ آج کون ملا رہا ہے اور کون توڑ رہا ہے؟ جو ملا رہا ہے اس کے پاس قرآن و سنت کا عقیدہ ہے، اور جو توڑ رہا ہے اس کے پاس قرآن و سنت کا عقیدہ نہیں۔ ارے صحابہ کا عقیدہ اگر آپ دیکھیں، مسند احمد بن حنبل، جامع ترمذی کتاب الزہد میں اس روایت کو نقل کیا گیا، امام بہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ دیکھیں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے مجھے دیا ہے۔ شان صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر نے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تو وہ عاشق رسول زاروں قطار رو پڑے، زاروں قطار رو پڑے، اور حضور کی بارگاہ میں پتہ کیا عرض کرتے ہیں؟ یہ ہے مقام فنا فی الرسول۔ توحید کو سمجھیں، قرآن و سنت میں بیان کر چکا، اب میں عقیدہ صحابہ کا بیان کر رہا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ کیا فرماتے ہیں صدیق اکبر؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری جان کے مالک تو آپ ہیں، یا رسول اللہ میری جان جو ہے اس کی ملکیت بھی آپ کے ہاتھ میں، آپ مالک ہیں، اور رہا مال یا رسول اللہ اس کے بھی آپ مالک ہیں۔ میری جان بھی آپ کی ملکیت میں ہے، میرا مال بھی آپ کی ملکیت میں ہے، یہ آپ کا عطا کردہ ہے، آپ نے ہی تو غنی کیا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ صدیق اکبر نے۔ حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، آپ ہی کا ہے سب کچھ یا رسول اللہ، اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ صحابہ کا۔ ہمیں آج اگر ایمان کی دولت نصیب ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی عطا ہے۔ ہمیں اگر آج اللہ کی نعمتیں میسر ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ اور آگے آخری روایت نقل کر رہا ہوں، کیونکہ آخری جو ہے وہ 10 منٹ ڈاکٹر صاحب آپ، تو یہ آخری روایت نقل کر رہا ہوں عقیدہ صحابہ کا، تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے، یہ موضوع جاری رہے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، اور یہ انصار صحابی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں مددگار ہوئے تھے نا، ان کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ امام طبری نے تفسیر طبری جامع بیان میں اس کو نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قل لا اسأل علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کے اسباب نزول میں جمی مفسرین نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انصار جو ہے وہ گھٹنوں کے بل حضور کے سامنے جو ہے وہ عرض کرنے لگے، گھٹنوں کے بل کیا عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں؟
اموالنا وما فی ایدینا للہ ورسولہ. یا رسول اللہ یہ جو ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا عطا کردہ ہے. اور جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی عطا ہے، اس کی بخشش ہے. یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ انصار صحابہ بیان کر رہے ہیں. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آخری یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں، کیا آج ہمارا یہ عقیدہ ہے؟ کیا ہم بیان کرتے ہیں؟ اور اگر نہیں بیان کرتے تو دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور اگر بیان نہیں کیا جاتا اس محراب و منبر سے، یہ زیاد نہیں پھوٹتی، تو اس کا قصوروار بھی کون ہے؟ اس کو بھی آپ خود سوچیں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم بخاری کی روایت ہے کہ قرب قیامت لوگ جو ہلاک کو امام بنائیں گے، وہ خود نہیں بنیں گے. کون بنائے گا؟ لوگ بنائیں گے. اور حضور شاہ فرماتے ہیں کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے.